جی ناظرین، فیس بک لائیو سیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست رمیش کمار بی ایم. میرا تعلق ڈھیر کی ڈسٹرکٹ گھوٹکی سندھ پاکستان سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اسی لوگ کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے فن میں مہارت رکھتے ہوں یا صلاحیت رکھتے ہوں. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جس سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے، اور یقیناً آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. تو آج میرے ساتھ جو ہے وہ ارشمینہ لونی ہیں، جس کا تعلق اسلام آباد سے. وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے اور چھوٹی سی عمر میں سوشل میڈیا سے بہترین فوائد حاصل کر رہی ہیں. تو آئیے ہم اس پہ تعارف جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ارشمینہ لونی صاحبہ کو السلام علیکم کہوں گا اور اپنے پروگرام میں شامل ہونے پر ویلکم کہوں گا. جی میم، کیا حال ہے آپ کے؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. شکریہ مجھے موقع دینے کا کہ میں آپ کے شو پہ آ کے بات کر سکوں. اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا ارشمینہ لونی صاحبہ، یہ بتائیں، آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں کہ آپ کی تعلیم، آپ کا پورا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت آپ کہاں رہتی ہیں، آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی ہے؟ میرا پورا نام جیسے کہ لکھا ہوا ہے ارشمینہ لونی ہے. میں سبی بلوچستان سے بلانگ کرتی ہوں. میں وہاں سے بلانگ کرتی ہوں، اور نہ ابھی میں اسلام آباد میں ہوں اپنی پوری فیملی کے ساتھ. میں یہاں پہ پڑھتی ہوں. تو میرا سفر کوئٹہ سے شروع ہوا تھا. تو میرے ابو پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ نہ میرے بچوں کو اچھی سے اچھی پڑھائی حاصل ہو. تو انہوں نے سوچا کہ سبی میں تو کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے، ہمیں کوئٹہ جانا چاہیے. وہ بلوچستان کا بڑا شہر ہے، ادھر جانا چاہیے اور نہ وہاں پہ پڑھنا چاہیے. تو میرے ابو ہمیں کوئٹہ لے کے گئے. وہاں پہ میں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کی. میں گریڈ 3 تک وہاں پہ پڑھی، بٹ اس کے بعد نا وہاں کے حالات کچھ صحیح نہیں تھے. وہاں پہ کوئی اپرچونٹیز نہیں تھی. وہاں پہ نہ پڑھائی صحیح نہیں تھی. وہاں پہ اچھا خاصا اسکول ہے بیکن ہاؤس، لیکن وہاں کے بیکن میں ٹیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں جو نہ ہمیں اچھی تعلیم دے سکتے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کہیں اور شفٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا. ہم کراچی شفٹ ہو گئے. میں نے نا گریڈ 3 سے گریڈ 5 تک وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن اس دوران نا کراچی کے حالات بھی خراب ہو گئے. وہاں پہ آئے روز بام بلاسٹ، آئے روز کوئی نہ کوئی خبر. تو وہاں پہ بہت حالات خراب ہونے کی وجہ سے ابو نے کہا کہ یہ شہر سیف نہیں ہے، اور یہاں پہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے انتخاب کیا اسلام آباد کا، کیونکہ اسلام آباد تو اپنی پرسکونیت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بہت مشہور ہے. تو ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے. اور پھر میں نے اپنی نا گریڈ 5 سے آنورڈ اپنی پڑھائی یہاں پہ حاصل کی. اور ابھی پہلے میں بیکن ہاؤس میں پڑھتی رہی ہوں، کراچی میں بھی بیکن ہاؤس میں پڑھتی رہی تھی. میں گریڈ 9 تک بیکن ہاؤس میں پڑھتی رہی. پھر نا میں نے اپنا اسکول چینج کیا. بیکن ہاؤس کا ہی اسکول ہے، لیکن بیکن ہاؤس نیو لینڈز، یہ ان کی الگ تھوڑی برانچ ہے. تو اب میں بیکن ہاؤس نیو لینڈز میں پڑھتی ہوں. اور نا یہاں پہ میں ابھی آج کل میں نا آئی بی ڈی پی کر رہی ہوں. آئی بی ڈی پی انٹرنیشنل بیچلریٹ ڈپلوما پروگرام ہے. تو یہ نا ایکولنٹ ٹو اے لیولز ہے. ابھی میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. اگر ویسے دیکھا جائے کہ نا جیسے کہ ایف ایس سی کا سیکنڈ ایئر ہے، تو میں انٹرنیشنل بیچلریٹ کا سیکنڈ ایئر میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا آپ کا تعارف سن کر. اچھا سبی سے آپ گئے کراچی سے گئے آپ اسلام آباد، مطلب سبی میں بھی آپ تھوڑے بہت تعلیم حاصل کی، کراچی میں بھی کی، اب اسلام آباد میں حاصل کر رہی ہیں نہیں، میں تعلیم. نے اس میں سبی میں تعلیم حاصل نہیں کی، میں نے کوئٹہ سے شروع کیا تھا. اچھا کوئٹہ سے، سوری، جی ٹھیک ہے. اچھا کیا ڈفرنس محسوس ہوا؟ ابھی تو آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کوئٹہ میں جب کوئٹہ میں پڑھائی شروع کی تو وہاں پہ میں بہت چھوٹی تھی، تو مجھے کچھ خاص پتہ نہیں چلا. لیکن جب ابھی دیکھتی ہوں، میں اپنی بہن کو اپنے مطابق دیکھتی ہوں، تو میری بہن اسلام آباد میں ہی پڑھی ہے اور نہ یہیں پہ اس کی بیس بنی ہے. تو اس کی بیس میری بیس سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کی انگلش اسپیکنگ، اس کی انگلش ریٹن، اس کے بولنے کا طریقہ اس کا مجھ سے بہت زیادہ الگ ہے. میری جیسے نا میری انگلش ویک ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے. تو نا میری انگلش ویک ہے، میرا بولنے کا سٹائل اور نا یہ سب ڈفرینٹ ہے. تو نا بیس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو مجھے کوئٹہ میں میری کوئی اسٹرانگ بیس نہیں بنی تھی.
پھر کراچی میں بھی پڑھائی اچھی خاصی تھی, وہاں پہ نا اچھے ٹیچرز تھے, لیکن وہاں پہ حالات کا مسئلہ ہوتا تھا. اگر گھر سے باہر نکلتے تھے تو پیچھے نا گھر والوں کو پریشانی ہوتی تھی. جیسے میری دادی بہت وہمی ہے, وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتی تھی کہ نہ نکلے ہیں, آ کیوں نہیں رہے, اوپر سے حالات اتنے خراب ہیں. تو پھر نا وہاں پہ حالات کی وجہ سے ہم رہ نہیں پائے, تو پھر ہم اسلام آباد آ گئے. اور اسلام آباد کی پڑھائی اور کراچی اور کوئٹہ کی دیکھی جائے تو اسلام آباد میں بہت اچھے ٹیچرز ہیں. یہاں پہ اسکولز میں بہت زیادہ اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی, اور لوگوں کی سوچنے کا طریقہ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئٹہ میں بہت زیادہ لوگوں کی بہت کنزرویٹو سوچ ہے, زیادہ وہاں پہ بہت لوگ ہیں جن کی اوپن مائنڈیڈ ہے, لیکن اتنے زیادہ نہیں. لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کا سوچنے کا طریقہ, آپ کا سب کچھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں کوئٹہ میں ابھی تک پڑھتی تو میرا اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی. اچھا, ایک آپ کا اپنا کیا خواب ہے, آپ خود کیا بننا چاہتی ہیں, اور گھر والے آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ارشمینا کیا بنے فیوچر میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میں ایک سکسیسفل بزنس وومن بنوں. میرا اپنا کوئی میں بزنس ہو, یا پھر میری کوئی اچھی اتنی جاب ہو کہ فل ریسپیکٹبل, اور کوئی اچھا نام ہو میرا. تو اور میں ساتھ ساتھ میں این جی اوز میں کام کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو میں جتنا ہیلپ کر سکتی ہوں میں اتنا کروں, جتنا میں کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے جتنا میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے, جو چیزیں سیکھی ہیں وہ میں دوسروں کو بتاؤں, اور میں دوسروں کی زندگی سے خود سیکھوں. تو یہ میں چاہتی ہوں. اور میرے والدین کیا چاہتے ہیں, وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کروں اپنی مرضی سے کروں, جس میں مجھے خوشی ملتی ہے, اور وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز پہ فورس نہیں کیا کہ اب ویسے گھر والے ہوتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور تم ڈاکٹر ہی بنو گی اور کچھ نہیں کرو گی. یا میرے والدین ایسے نہیں ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے زندگی میں تم کرو. میں بیچ میں تھوڑا مجھے ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی سے تھک جاتے ہیں, تھوڑا آپ کو پڑھائی سے سٹریس ہونے لگ جاتا ہے. تو بیچ میں ایک فیز آیا جہاں پہ مجھے پڑھائی سے تھوڑا سٹریس ہونے لگا, کیونکہ اگر میں کسی چیز پہ بہت زیادہ فوکس کروں تو مجھے لگتا ہے میں بہت سٹریس لینے لگ جاتی ہوں. تو پڑھائی سے مجھے سٹریس تھوڑا فیل ہونے لگا. تو میرے والد نے کہا کہ تم دیکھو تمہیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے, تم اگر چاہتی ہو پڑھنا تو پڑھو, اگر نہیں چاہتی تو تم اپنی مرضی کا کچھ اور پڑھ لو جس میں تمہیں خوشی ملے, جس میں تمہارا انٹرسٹ ہو. تم آرٹس کرو, میں ایز اے ہابی آرٹس کرتی ہوں, میں پینٹنگ کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے پینٹنگ کرنی ہے تو تم پینٹنگ کرو, تم نے اس فیلڈ میں کچھ پڑھنا ہے تو وہ پڑھو, تم ابھی جو کری ہو اسے چھوڑ سکتی ہو. تو میرے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹیو رہے ہیں, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اس معاملے میں کہ انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں, اور مجھے صرف انہوں نے ہر موڈ پہ زندگی کے موٹیویٹ ہی کیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر والدین آج کے زمانے میں یہی کرے, کیونکہ ان کے بچوں کو ان کی موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور انہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ کرو, اس سے پازیٹیو اثرات ہوں گے یا نیگیٹو اثرات ہوں گے؟ اس سے پازیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اور پازیٹیو اثرات پہ دیکھا جائے تو بچوں کو فریڈم مل جاتا ہے کہ وہ جس میں ان کی خوشی ہے وہ کر سکیں. تو اگر جس میں وہ خوش ہوتے ہیں اگر وہ کریں تو وہ اس کام کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ مجھے آج کہیں کہ آپ کو میڈیکل میں جانا ہے, مجھے میڈیکل میں کوئی شوق نہیں ہے اور میں میڈیکل پڑھ بھی نہیں سکتی جس طریقے سے اگر مجھے اس میں شوق ہوتا. ابھی میں بزنس پڑھ ہی رہی ہوں, جیسے میں بزنس پڑھوں گی ویسے میں میڈیکل تو نہیں پڑھ سکوں, کیونکہ جس چیز میں آپ کی خوشی ہوتی ہے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو پڑھنا, وہ آپ بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی چیز فورس کی جائے. اور اس کے نیگیٹو اثرات دیکھے جائے تو اگر آپ بچوں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ کہ جو کرنا ہے کرو, جو مرضی ہے کرو, تو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں جن کو نہ اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے, نہ وہ ان پہ نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں, وہ پھر کچھ نہیں کریں گے, وہ صرف فارغ بیٹھے رہیں گے, نہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے. اس لیے پیرنٹس کو موٹیویٹ
کرنا چاہیے بچوں کو, لیکن ساتھ ساتھ انہیں نا صحیح راستہ بھی دکھانا چاہیے کہ نا آپ اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ, اگر یہ کریں گے تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو ان کو نا ہمیں سمجھانا چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے, لیکن کسی چیز پہ آ کے نا فورس یا پھر نا زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تو رہی بات, اگر ہم اس بارے میں اور بات کریں تو نا ہم پیرنٹس کے بارے میں بات کریں تو پیرنٹس کو ہر اس میں قدم پہ نا اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور نہ پیرنٹس ہی ہمیں سیدھے راستے پہ لے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی وجہ سے ہم نا اپنے راستے سے, اپنے نا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں گول سے ہم نا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں کہ نا ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کا بہت زیادہ اہم کردار ادا ہوتا ہے ہر کام میں جو ہم کرتے ہیں. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ نا پیرنٹس کو ہونا چاہیے کہ نا پیرنٹس کو موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. اچھا, اور آپ کا آرٹس سے لگاؤ ہے, تو آرٹس میں آپ کیسے آئیں, کس قسم کی آپ پینٹنگ کرتی ہیں, کسی نمائش میں آپ نے پینٹنگ کی ہو؟ پینٹنگ کی ویسے کہا جائے تو نا میری پوری فیملی میں پینٹنگ ہے. میرے 2 ماموں آرٹسٹ ہیں, اور نہ میرے ابو خود نہ آرٹس کی فیلڈ میں جانا چاہ رہے تھے, اور میری کزنز ہیں جو نا فیشن ڈیزائننگ آرٹس کے بارے میں. تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری فیملی میں ہے, وہاں سے آیا تھا. میں بچپن سے نا پینٹنگز اسکیچنگ یہ کرتی رہی ہوں, لیکن میں نے کبھی ایز اے نا سیکھا, مطلب ایز اے اسکول میں جتنا جیسے نا 8ویں جماعت تک نا آپ کو ساتھ ساتھ آرٹس تھوڑا بہت کرواتے ہیں, لیکن ایز اے جو سکھاتے ہیں الگ سے, میں نے وہ آرٹس نہیں سیکھا. لیکن میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ میں ایز اے آرٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ نا وہ فیلنگز ایکسپریس کرنے کے لیے ہے. تو نا میں نے ہمیشہ اپنی فیلنگز اپنے آرٹس کے ذریعے وہ کیے, شو کیے. تو کیونکہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے کہ اپنی جو اندر ہماری فیلنگز ہے وہ ہم ایکسپریس کریں دوسروں کو. اگر ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے تو کسی نہ کسی ذریعے ہم اس کو شو کر لیں. تو نا میں نے آرٹس کو ایز اے ایکسپریشن آف فیلنگس دیکھا ہے کہ نا میں اس کے ذریعے اپنی فیلنگس بیان کرتی ہوں. تو میں پینٹنگز کرتی رہی ہوں بہت عرصے سے. یہ میں اس کو نا میں ہمیشہ سے کرتی رہی ہوں. اٹس این ہابی, میری کہہ سکتے ہیں کہ نا ہابی, ایز اے ہابی میں کرتی رہی ہوں. اور آرٹس سکھانا, میں نے اپنی بہن کو آرٹس سکھایا ہے, اس کو بھی شوق ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہماری پوری فیملی میں ہے, وہ بھی بہت اچھی ہے آرٹس میں بھی آرٹس کر لیتی ہوں. تو جی یہ زبردست. اچھا, آپ یہ بتائیں, آپ کو سماجی کاموں میں بھی مطلب شوق ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں سماجی کام کسی این جی او میں جوائن کروں, وہ آپ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ایز اے سماجی خدمات کا اثر ہے, یا پھر اس کی اور کوئی وجہ ہے, مطلب سوشل سیکٹر میں؟ مجھے پہلے کوئی پتا بھی نہیں تھا, مطلب میری کوئی کنیکشن نہیں تھا سوشل ورک میں. تو نا جیسے میں نے آئی بی شروع کیا, تو ہمارا نا کورس کا نا ایک پارٹ ہے کہ آپ کو نا کمیونٹی سروس بھی پرووائڈ کرنی ہے, وہ ہمارے نا کورس کا حصہ ہے. تو پھر نا جیسے میں نے کوئی کمیونٹی سروس میں نے کام کرنا شروع کیا, تو نا مجھے اس سے نا اچھا فیل ہونے لگا. مجھے ایسے لگنے لگا کہ نا یہ ہمیں نا دوسروں کی مدد کرنا اور ان کو کچھ دینا, ان کی نا مشکلات میں ان کا نا ساتھ دینا ہمیں انسان بناتا ہے, ہمیں نا جینا سکھاتا ہے کہ نا لائک ہم الائیو فیل کرتے ہیں کہ نا ہم بھی اس سوسائٹی کا پارٹ ہیں, ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, اور اس سے نا آپ کو جو الگ خوشی ملتی ہے وہ تو ہوتی ہی پرائس لیس ہے. تو اس سے نا میں نے یہ شروع کیا کہ نا میں سوشل ورک کروں, کیونکہ وہ مجھے نا مجھے ہیومن بناتی ہے اور مجھے نا زندہ رکھتی ہے کہ نا کیا اچھا مجھے فیل ہوتا ہے اس سے. تو میں نے وہاں سے ہی نا میں نے شروع کیا تھا ماسٹر ایوب کی اکیڈمی پہ پڑھانا. وہ نا کیا کرتے ہیں, جو نا غریب بچے ہیں ان کو نا اسٹریٹ اکیڈمی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو نا وہ وہاں پہ نا ان کو
ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, اور نہ وہاں پہ نہ جو بھی ٹیچر نہ وہاں پہ والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ وہ وہاں پہ جا کے نہ ان بچوں کو پڑھا سکتا ہے, اور وہ بالکل فری کے لیے پڑھا رہے ہیں, اور نہ وہ سارے غریب بچوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ نہ انہوں نے ایک نہ اسٹریٹ پارک میں نہ اپنی اکیڈمی کھولی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ ہی نا ایک کرسچن کمیونٹی ہے جہاں پہ نا ان کے سارے بچے نا وہاں پہ ان سے پڑھنے آتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ سبجیکٹ, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی آتا ہے آپ جائیں وہاں پہ, اور آئیں ان کی اکیڈمی پہ جائیں, اور کچھ بھی جو بھی آپ کو آتا ہے وہ ان بچوں کو سکھائیں, کیونکہ ان بچوں کو موقع ملے جو ان کو نہیں آتا, وہ جو وہ نہیں سیکھ سکے کبھی, وہ وہاں پہ جا کے سیکھیں. تو میں نے ان سے سیکھا, میں نے وہاں پہ جا کے میتھس پڑھائی بچوں کو, انگلش پڑھائی. تو وہاں پہ جو میرے نا بچوں کے ساتھ نا انٹریکشن ہوا, وہ اس سے مجھے نا ایک الگ احساس, ایک الگ خوشی کہہ سکتے ہیں اس سے مجھے ملی, اور نا وہ بہت زیادہ نا ایک ریمارکیبل ایکسپیرینس رہا میرے لیے. تو میں وہاں پہ کچھ عرصہ جاتی رہی, میں نے بچوں کو پڑھایا, اور نہ وہاں پہ, اور میں نے اپنے نا بھائی بہن کزنس کو موٹیویٹ کیا, تو ہم سب اکٹھا جاتے تھے وہاں پہ نا بچوں کو پڑھاتے تھے. تو نہ اس سے نہ بچوں کو بھی نہ کچھ آپ تعلیم حاصل ہو رہی تھی, اور نہ ہمارا کانفیڈینس لیول بھی نہ, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اپنا کانفیڈینس لیول بھی بڑھ رہا تھا. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا, کیونکہ نہ میں ایک کچھ اس معاشرے میں نہ کچھ اپنا کچھ کر رہی تھی, کچھ نہ ایک قدم اٹھایا کہ کوئی کام کروں اور نہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کروں. اور اس کے بعد نہ میں نے کلین اینڈ گرین کے لیے وہ کیا کہ ہمارا پروجیکٹ تھا کہ نہ ہم اسلام آباد کی جو نا سائٹس ہیں, جو نا ٹورسٹ سائٹس ہیں, ان پہ جائیں اور نہ ان کو کلین اپ کریں. تو وہاں پہ جب نا ہم ایز اے ٹیم کام کرتے تھے, میرے کلاس فیلوز تھے وہاں پہ, تو نا ہم سارے اسلام آباد کی نا جو ٹورزم سائٹس ہیں نا وہاں پہ ہم جاتے تھے. وہاں پہ نا ہم سارا کچرا اٹھاتے تھے جو وہاں پہ لٹر کرتے تھے لوگ, اور وہاں پہ ہم نا لوگوں کو نا بتاتے تھے کہ نا اگر یار کہ نا پاکستان تم لوگوں کا ہے, اس کو صاف کرو, اس کے بجائے کچرا کرے جا رہے ہو, ہر جگہ کوئی نہ پلاسٹک پھینکا ہوا ہے, ریپرز پھینکے ہوئے ہیں, یہ تو نہ کریں. تو ہم ساتھ ساتھ نہ وہاں پہ ان کو لوگوں, جو بھی لوگ وہاں پہ ہوتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ کچرا نہ کریں اور پاکستان کو صاف رکھیں, اور ہم وہاں پہ نہ کلین اپ کرتے تھے. ہم نے نہ راول لیک کیا, ہم نے نہ ہائکنگ ٹریلز کیے, ٹریل 3 ٹریل 5 ہم وہاں پہ کلین اپ کیا. پھر ہم نے فیصل ماسک پہ کلین اپ کیا, تو ہم نے نا 2-3 جگہوں پہ کلین اپ کیا. اور تو اس سے نا لوگ آپ کو آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت, اس اپریسیشن سے آپ کو نا بہت خوشی ملتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو, یہ تو نا ان چیزوں سے بہت آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. اور انہی چیزوں نے مجھے نہ موٹیویٹ کیا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں, اور نہ میں ایسے کام کروں جو نہ ہمارے کمیونٹی کو ہیلپ کریں, اور نہ کچھ اچھا کرنے, اس کو اچھا کرنے میں نہ ہیلپ کریں. ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ نے بریفنگ کیا. اچھا, یہ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے؟ دیکھا جائے بہت سے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا, تو آپ چھوٹی سی عمر میں بھی احساس رکھتی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لوگوں کو احساس, آج کل کے زمانے میں نا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بس وہی کرتے رہیں, وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. آج کل کی زندگی دیکھی جائے تو نا بہت زیادہ لوگ نا بزی ہو چکے ہیں, صرف اپنے ہی کاموں میں بہت بزی ہو گئے ہیں, اپنی پڑھائی, اپنے نا فیوچر, اپنی جاب, اپنے کاموں میں, اپنی فیملی, صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. ان دا باکس سوچتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس وہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ نہ دوسرے کس چیز سے گزر رہے ہیں, دوسرے اور وہ کیا ایسے کام کر رہے ہیں کہ اس سے دوسرے افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ ان میں نا وہ یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہے, بس وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا کیا ہے, وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ نہ ان کو کس چیز میں نا وہ سکسیس ہوگا اور نہ کس چیز میں ان کو اچھا وہ کیا جائے گا. تو وہ بس صرف نہ سیلفش ہو کے اپنے لیے سوچتے ہیں. بہت لوگ, یہ مجھے بہت زیادہ نہ برا لگ رہا ہے کہ نہ یہ میں بول رہی ہوں, لیکن سچ یہ ہے کہ نہ آج کل لوگ بہت زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں. اچھا ارشمینا, یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ سیلفش لوگ ہیں, لیکن اس کو ہم ابھی ہٹ کے بات کریں گے کہ سوشل میڈیا آپ اچھے طریقے سے یوز کرتی ہیں اور سوشل میڈیا کے فوائد ہیں. کیا سمجھتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس, گرلس کو یا خواتین کو سوشل میڈیا کی طرف کیسے گامزن ہونا چاہیے, کیسے پازیٹیو اس کو یوز کرے جیسے آپ کر رہی ہیں؟
پاکستان میں ویسے موسٹلی دیکھا جائے تو نا لڑکیوں کو ان کے والدین بھی نہیں دیتے، وہ کرتے الاؤ کرتے کہ نا وہ جائیں اور نہ کسی سوشل میڈیا پہ نہ آواز اٹھائیں یا بولیں یا پھر نہ کسی سے بات کریں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نا یہاں پہ دنیا بہت خراب ہے. دنیا تو بہت خراب ہے لیکن آپ کو بھی تو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ اس میں اس کی طرف جائیں، کچھ کریں اور سوچیں. جیسے کہ میں نے سوشل میڈیا یوز کیا، سوشل میڈیا پہ نا آپ کو بہت زیادہ لوگ جن کا نا بہت غلط سوچ ہوگی وہ آپ کو اپروچ کریں گے. لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے. تو لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے چیز کو ہینڈل کرنے کا، بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے. آپ نہ غلط لوگوں کو، اگر آپ کو کوئی جیسے دیکھا جائے تو نہ لڑکیوں کو نہ لڑکے تنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو آپ بلاک بھی کر سکتی ہیں. آپ اگر وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو ڈائریکٹ بلاک کر دیں، ان کو وہ کر دیں، ہٹا دیں، آپ ان سے بات ہی نہ کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی ان کو. تو نہ یہ چیزیں ہم پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے، نہ آج کل کی لڑکیاں تو سمجھ رہی ہیں لیکن موسٹلی لڑکیاں بھی یہ نہیں سمجھتی. وہ بس نہ ڈر کی وجہ سے نہ پیچھے رہتی ہیں اور نہ ڈر کی وجہ سے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھاتی اور نہ کچھ کرتی نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نا ان کو اپنے ڈر کو، اپنی نہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے نا ایک قدم تو بڑھائیں وہ آگے، کیونکہ نا صرف برے لوگ نہیں ہیں دنیا میں، بہت زیادہ اچھے بھی لوگ ہیں. اور نہ ان اچھے لوگوں سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہم سے سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم انہیں سکھا بھی سکتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نا لڑکیوں کو نا ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے. اچھا ارشمینا، یہ بتائیں جیسے آپ مطلب پازیٹیو فوائد حاصل کر رہی ہیں سوشل میڈیا سے، لڑکیوں کو یا گرلس کو، فیمیل کو کیسے خواتین کو حاصل کرنے چاہیے فوائد؟ اس میں کیا کیا پازیٹیو ریسپانس ہیں جو وہ یوز کریں سوشل میڈیا کا تو اس کو پازیٹیو اچھا مطلب ریسپانس بھی ملے گا اور فوائد بھی حاصل ہوں گے؟ آپ کا مطلب کہ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ؟ جی 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 جی، مطلب کون سا ایسے ٹول ہے جیسے مثال فیس بک ہے، اگر اس سے ہم یوز کرتے ہیں تو کیسے فوائد حاصل کریں؟ اگر ہم اسٹریم یارڈ یوز کر رہے ہیں تو اس سے کیسے فوائد حاصل کرنا چاہیے؟ یوٹیوب ہے تو مطلب کون سے ایسے پازیٹیو آپ کے نظر میں ایسے ٹولز ہیں جو وہ یوز کریں اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی، تو لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ فیلڈ ہے، کیونکہ لڑکے جیسے بہت کچھ کر رہے ہیں لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. جیسے میں یہاں ہوں، میں لوگوں سے سیکھ رہی ہوں، انٹرویو کر رہی ہوں، انٹرویو دے رہی ہوں اور نہ سیکھ رہی ہوں کہ نہ کیسے دنیا چلتی ہے اور نہ مجھے جو آتا ہے میں وہ دوسروں کو سکھاؤں اور دوسروں کو جو آتا ہے وہ میں لڑکیوں کو آنا چاہیے. اگر وہ کسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں، اگر ان کو کچھ آتا ہے وہ آ کے نہ لوگوں تک سکھائیں ان کو. جیسے اگر ویڈیوز بنائیں، اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے تو آپ کوکنگ کے ویڈیوز بنائیں، اپلوڈ کریں، دنیا تک پہنچائیں کہ نہ آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے. اگر آپ کو نہ اسٹچنگ آتی ہے آپ اسٹچنگ سکھائیں. آپ نہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں آپ کلاسز لیں اور اس سے کمائیں، کیونکہ کمانے کے بہت ذریعے ہیں، سیکھنے کے بہت ذریعے ہیں. اور نہ بس یہ صرف اویئرنیس کا وہ ہے کہ نہ لوگوں تک اویئرنیس نہیں ہے اور نہ عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کیا فوائد نہ حاصل کر سکتی ہیں ان سوشل میڈیا سے. کیونکہ نا ہماری سوچ صرف بہت زیادہ نا ایک ہی، ہم اپنی سوچ کو کھولتے نہیں ہیں، بس ایک ہی چھوٹی سی نا ایک سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا تو نا بس کسی سے بات کرنے کے لیے ہے، کسی سے نا آپ چیٹنگ کر لیں، کسی سے بات کر لیں، تصویریں لگا لیں اور یہی حد ہے سوشل میڈیا کی. وہ یہ نہیں سوچتے کہ نا سوشل میڈیا پہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ نہ کما سکتے ہیں، کمانے کے ذریعے ہیں. بس اویئرنیس کی بات ہے جو نہ عورتوں اور لڑکیوں کو نہیں ہے، جو ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اویئرنیس پرووائڈ کریں. جیسے کہ فیس بک پہ آپ نہ اگر اپنا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیج بنائیں، آپ نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، آپ پیج بنائیں، اپنے نہ فرینڈس فالوئنگ وہ کریں، آپ لوگوں تک نہ اس کو ایڈورٹائز کریں کہ نہ آپ کیا چیز بنا سکتے ہیں، کیا چیز بیچ سکتے ہیں. تو بزنس آپ کھول سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نہ چیزیں بیچ سکتے ہیں، آپ نہ کلاسز لے سکتے ہیں کہ نہ اگر جو آپ کو آتا ہے دوسروں کو سکھائیں، کلاسز لے سکتے ہیں. آپ جیسے انٹرویوز کر رہے ہیں، انٹرویوز کے ذریعے آپ نہ اپنا پیغام دوسروں سے پہنچائیں اور دوسروں سے نہ تعلیم حاصل کریں. یہ دیکھیں بہت سارے راستے ہیں جن کی مطلب جو ہم استعمال کریں تو ہم سوشل میڈیا سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بس یہ سوچ کا فرق ہے. اچھا ارشمینا، یہ بتائیں آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں تو آپ
किस किस्म का उसको मैसेज देंगे, किस किस्म से उसको मोटिवेशन होना चाहिए? किस किस्म से लोग मैं एज एन मोटिवेशनल स्पीकर मैं ना एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में ना लोगों को उससे बात करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि ना वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है। अगर हम अभी थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में बात करें तो ना एक डिप्रेशन एक बीमारी है। ये आप जितना ये आपको ना एक जकड़ लेती है एक किस्म से। आपको ना आपको जब आप इस बीमारी में होते हैं आपको मजा आने लगता है इस बीमारी का। आपको ये नहीं फील होता कि ना इससे निकलना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज है। आपको उल्टा इस चीज का मजा आने लगता है, आपको ना आप एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ना मैं इस बारे में लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि ना दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। आप इस बीमारी की वजह से ना उन सब चीजों को ना खुद से दूर कर देते हैं। आप सिर्फ ना अकेला रहना और ना आप ना सिर्फ परेशान रहते हैं इस चीज से। तो मैं इस बारे में बात करती हूँ कि ना इससे निकला कैसे जाए और ना इससे ना आप दूर कैसे रहें और ना इससे अलावा आप ना क्या क्या कर सकते हैं ना इसको दूर रखने के खुद से। तो मैं इस बारे में बात करती हूँ। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अच्छा, आपका अभी क्या मतलब मिशन तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन आपकी क्या ऐसी खसूसियात हैं जिससे आप कहती हैं कि मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ? मतलब कैसे आप अपना नाम कमाएंगे? नाम कैसे कमाऊंगी, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपना नाम कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना मैं एज अ गुड लिसनर हूँ, मैं सुनती हूँ लोगों का कि ना वो क्या फील कर रहे हैं। तो मेरा ये ना शुरू हुआ, मुझे पता चला अपने दोस्तों से। तो मेरे ना जो भी दोस्त थे जो ना इस फेज से गुजर रहे होते थे वो अपनी कहानियां बताते, मैं आराम से उनकी कहानियां सुनती थी, फिर उनको बताती थी कि ना क्या वो कर सकते हैं इससे ना इन चीजों को ना साइड पे करने के लिए, इन चीजों से निकलने के लिए। तो मैं ये वो करना चाहती हूँ। और एज अ सक्सेस की तरफ देखा जाए तो मैं सोचती हूँ मैं अपनी जो मेरे क्वालिटीज हैं जो मुझ में है मैं सीख चुकी हूँ अपनी जिंदगी से अभी तक। क्योंकि ना जिंदगी में हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी वो होते हैं, तो ना हर कोई कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। तो मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी से सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं, वो उनको बताऊं और ना उनको बताऊं कि ना जिन जो चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ अगर वो गुजर रहे हैं तो उनको हेल्प आउट कर लूं उनसे, उनको कि ना वो उन चीजों से कैसे निकल सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ना इस चीज की तरफ मैं थोड़ा वो हो जाऊं। अच्छा अर्शमीना, आखिर में ये है कि बहुत से लोग अभी आपको देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह स्पेशल मैं कहूँगा कि ख़वातीन और जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो मुतवजा हो और आपकी तरह वो भी बोल्ड हो? तो कौन सा मैसेज देंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि ना अगर जो देख रहे हैं उनकी बहन है या ना बहन, कजन, माँ, अगर वो कुछ करना चाह रही हैं तो ना उनको करने दें। जैसे ना बहुत ज्यादा भाई होते हैं कि ना भाई मेरी बहन तो ना ये चीजों से, ये सिर्फ ना ये अच्छी लड़कियों के काम नहीं है सोशल मीडिया पे आना, क्योंकि नैरो माइंडेड सोच है। तो मैं ये कहूंगी कि ना अगर आपकी बहन है, कजन है, कुछ फैमिली में है, तो उनको आप मोटिवेट करेंगे ना कुछ अच्छा करें। ये ना कहेंगे ना आप उनको डिमोटिवेट करते रहें और ना उनको कहें कि ये चीजों पे ना आप ना करें, ये चीजों से दूर रहें। तो मैं यही कहूंगी कि ना जितने अवेयरनेस रेजिंग कर सकते हैं उतनी अवेयरनेस रेजिंग करें और ना लोगों को ये बताएं कि ना ये प्लेटफॉर्म एक बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। और ना और जो आपकी जिंदगी में लोग हैं जो ना कोई जो वैसे ही उन जिनके पास एबिलिटीज हैं कुछ करने की, आप उन्हें बोलें कि ना आपके पास ये रास्ते हैं और इन रास्तों पे आप आए और ये काम करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ना लोगों को, क्योंकि अगर मैं अकेली बात कर रही हूँ, मेरे एक बात करने से क्या होगा, अगर जी ना मुझसे कुछ कोई देख कोई और बात करेंगे तो ये सही बात होगी कि ना जितने लोग और ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, तो वैसे ही ना हमारी इंक्रीज हो जाए एजुकेशन लेवल और ना अवेयरनेस रेजिंग होती जाएगी।
जी, बहुत शुक्रिया मिस अरशमीना लूनी साहिबा, आपने बहुत अच्छे ख़्यालात का ज़िक्र किया, यकीनन लोगों को पसंद आया होगा और लोगों को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला होगा। हम यही चाहते हैं कि आपकी तरह बोल्ड जो ख़वातीन हैं या गर्ल्स हैं, वो आगे आएँ और सोशल मीडिया के थ्रू चेंज लाएँ और लोगों को बताएँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, यकीनन आप क्यों नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं जब खुद इंसान चेंज होगा तो दूसरों को भी चेंज करेगा और तब्दीली ले आएगा। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त। मैं आपका एक मरतबा फिर निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।